ہماری عدالتوں میں تو بہتر قانون تو یہی ہے کہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، پھر یہ ہم قانون کو لے کر ان کو کیوں اتنے سالوں کیسز میں جو ہے عدالتوں میں ان کو دھکے کھلاتے ہیں۔ 80% وکلا کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کی نالائکی کی وجہ سے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کابل میں ہے، وہ نیو یارک میں ہے، اس کو ٹیمپٹیشن افیکٹ کرے گی۔ اس حد تک زیادہ محروم کیا جا رہا ہے بہنوں کو ان کے شرعی حق سے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پہ یہ لازم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بہت تاکید کی۔ بہنوں کو جو خاص کر عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھائی وہ ان کو جائیداد سے وراثت سے کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ وہ اپنے حق کے لیے کس فورم پہ جو ہے نا وہ جائیں؟ جی السلام علیکم دوستو، آج وراثت کا ایک کیس ہے جس میں بہنوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے آج سب سے زیادہ جو پیچیدہ مسئلہ ہے پاکستان میں اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود کہ سب سے زیادہ جو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے عورتوں کو، خاص کر بہنوں کو۔ اسی کے موضوع پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون دان MR امان صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو سب سے زیادہ آج پیچیدہ مسئلہ ہے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا وراثت میں، اس پہ آپ بتائیں کہ آج آپ اس کیس میں کیسے آئے ہیں؟ یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس حد تک زیادہ محروم کیا جا رہا ہے بہنوں کو ان کے شرعی حق سے، جو وراثتی حق ہے، جو ان کو چاہے باپ سے ملا ہے یا کس ماں سے ملا ہے یا کسی بھی ان کے، اس کو جو بھائی ہیں وہ مختلف طریقوں سے بعض اوقات تو بے شرمی کی وہ حدیں کراس کرتے ہیں، جعلی انتقال کروا لیتے ہیں وراثت کے، جو بیکورڈ ایریاز ہیں دور دراز کے، وہاں پہ ساز باز ہو کے نیچے کے عملے سے تو وہ کسی اور عورت کو پیش کر کے، تو ظاہر ہے وہ عملہ ساز باز ہوتا ہے۔ کوئی گفٹ ڈیڈ بنا لیتا ہے، کوئی ریلنکوشمنٹ ڈیڈ بنا لیتے ہیں۔ اب اگر آپ پاکستان کے نام پہ غور فرمائیں نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اور اس کا آئین دیکھیں، آرٹیکل 2 کہتا ہے جی اسلام شل بی دی ریلیجن آف دی اسٹیٹ۔ آرٹیکل 227 ہے، وہ کہتا ہے کوئی قانون رہ ہی نہیں سکتا جو قرآن اور سنہ کے خلاف ہے۔ اب ایسے ملک میں یہ کون سی لیجسلیشن ہے؟ یہ سپریم لیجسلیشن ہے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ اس کیس میں نے 14 کے قریب آیات قرآن پاک کی وہ نکالی ہیں جس میں یہی حکم ہے کہ خواتین کو وراثت کا حق دو۔ میں 2-3 اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس میں پہلا ہے پارہ نمبر 4 ہے سورہ نساء آیت نمبر 19، عورت پر کسی قسم کا جبر جائز نہیں۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے گا۔ پارہ نمبر 4 ہے سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 36 ہے، عدلیہ، جوڈیشری اور مقننہ لیجسلیچر اللہ اور رسول کے حکم کی پابند ہے۔ اب پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 4 ہے، احکام الہی کے خلاف قانون سازی کفر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی جو آپ کے قرآن میں ہے وہ اس کے خلاف اگر کوئی قانون بھی بنتا ہے تو وہ کفر ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح یہ سارے وراثت کے ہیں کہ وراثت، قانون وراثت میراث کے حقوق کی بنیاد ہیں، تاکہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے، میں وہ سارے ریفرنس نہیں پڑھ رہا۔ وراثت کا تمام مال رکھنے کی سے منع فرمایا ہے، وراثت میں قرابت داروں کا حق ہے، وراثت پورے ترکے میں یعنی موویبل اموویبل سارے اس میں آ گئے، وراثت کی دینی اہمیت، وراثت میں عورت حصے دار ہے، وراثت میں اولاد کے حصت، وراثت میں والدین کے حصت، تقسیم میراث وغیرہ وغیرہ۔ اب بات یہ ہے کہ سارا قانون موجود ہے۔ میرے پاس اس وقت ایک سے زیادہ ایسے کیس چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیچے والے ججز نے کہا جی ٹائم بارڈ ہو گیا، زائد المیعاد ہو گیا آپ کا کیس۔ پہلی بات جسٹس محمد افضل اللہ، ویری کمپیٹنٹ جسٹس، ان کی ایک بڑی سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1 ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کو ایئر ہے، کو شیئرر ہے، جو حصے دار ہے، he is never out of time۔ یہ تو ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن، اس کے حق کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہندوانہ رسم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پہ یہ لازم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بہت تاکید کی ہے۔ اگر میرے باس میں ہو تو جب نکاح کرتے ہیں تو ہندوؤں والی رسم جہیز کے بجائے اس کو انتقال کر کے اس کی وہ صدقہ کاپی دے نا بیٹی کو، کہ یہ بیٹا آپ کے اتنے رقبہ آپ کے نام پہ وراثت کا آتا ہے، یہ بیٹا اس کوٹھی میں یہ رجسٹری آپ کے حصے کی کار کے دے رہے ہیں، وہ دیں، جہیز نہ دیں، وہ تو ہندوؤں کا آپ کی کام۔ بہت بڑی بات ہے، ہماری عدالتوں میں یہ سب سے زیادہ وراثت کے جو کیسز ہیں سول میں، ان کو پہلے نیچے سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر اوپر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ جب آپ قرآن اور جو ہے سنہ کو دیکھتے ہوئے مد نظر آپ نے بات کی کہ سب سے زیادہ تو بہتر قانون تو یہی ہے کہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، پھر یہ ہم قانون کو لے کر ان کو کیوں اتنے سالوں کیسز میں جو ہے عدالتوں میں ان کو دھکے کھلاتے ہیں بہنوں کو؟ دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہر کیس میں جو ایک فریق
मैं कह दूं कि झूठा होता है या जिनको यकीन होता है हमारे ख़िलाफ़ होने, वो अपने वकील के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसको डिले करने की, उसको लटकाने की। दूसरी बात, अब मेरे जैसे नमूने वकील बने फिरते हैं, ना कानून पढ़ते हैं, ना उसको देखते हैं फैक्ट्स को, ना अदालत में तैयार होके जाते हैं। 80% वकला की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी नालायकी की वजह से। आगे सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि इसको जो डिले करना चाहता है, इसको अब्यूज़ मिसयूज़ करना चाहता है, उसके लिए बहुत स्पेस है। अब देखें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं जीटी रोड पे जा रहा हूँ, मैं बंदा वही, मेरी ड्राइविंग अलग है। मैं मोटरवे पे गया हूँ, मेरी ड्राइविंग ठीक होगी। क्यों? मैं एक सिस्टम में आ गया। जब आप चीज़ों को सिस्टमेटाइज करते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होते हैं। लोग कहीं पे ऑनेस्ट नहीं होते, लोग कहीं पे बेईमान नहीं होते। इंसान की फितरत है, वो काबुल में है, वो न्यूयॉर्क में है, उसको टेम्पटेशन अफेक्ट करेगी, उसको लालच अफेक्ट करेगा। अपने सिस्टम को सही करना है। सर आप एक बात बता दें, सारा मैं आपको देख रही दुनिया, बहनों को जो खासकर औरतों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा भाई जो एक ही छत में एक बाप की जो है नौकर पैदा होते हैं, वो उनको जायदाद से विरासत से क्यों महरूम कर देते हैं? वो अपने हक़ के लिए किस फोरम पे जो है ना वो जाएं? अपने हक़ के लिए खड़े हों। जब तक आप अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होते, कोई हक़ ऐसा नहीं होता जो लोग सजा के प्लेट में आपके सामने पेश करें कि जनाब ये कबूल फरमाइए। जब आप अपना हक़ मांगेंगे मिलेगा, जब आप इरादा करेंगे रास्ता भी वहीं से निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शायद थैंक यू।